بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم پچھلی تمام عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف غزوات ہیں، ان کے مختلف اسفار ہیں، اس پر بات کر رہے ہیں، اور آج اب موقع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سفر پر بات کریں۔ تو جب کہ اب دعوت دین مکمل ہو چکی تھی اور اب تمام جزیرہ عرب کی حکومت اقتدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ چکا تھا، تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی فیصلہ تھا کہ اب آپ واپس تشریف لے چلیں۔ تو اسی لیے پھر اس کی تیاری بھی شروع ہو گئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی وفات سے پہلے ہی کتنی وہ علامات اور وہ حالات بننے شروع ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھے، کہ جس کے ذریعے سے یہ اب احساس ہونے لگا کہ اب آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ رمضان 10 ہجری میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس سے پہلے آپ 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور حضرت جبریل نے آپ کو اس سال 2 مرتبہ دورہ قرآن کرایا، جبکہ اس سے پہلے آپ ایک ہی مرتبہ دور ہوا کرتا تھا۔ تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب وہ تیاری جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ دوسری بات یہ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے یہی فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں، شاید میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں۔ اور پھر جمرہ عقبہ کے پاس بھی آپ نے یہی فرمایا کہ مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو، کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہیں کر سکوں گا۔ اور اس کے بعد پھر ایام تشریق کے وسط میں ہی سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح آیت نازل ہوئی، اور اس سے بھی آپ نے ہی سمجھ لیا کہ اب دنیا سے میری روانگی کا وقت آ گیا ہے۔ اور یہ اطلاع ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جو علامت نظر آتی ہے کہ اوائل سفر 11 ہجری میں آپ دامن احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے وہاں پہ دعا فرمائی، گویا کہ آپ زندہ اور مردہ سب سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اور پھر واپس آئے آپ اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور یہ فرمایا کہ میں تمہارا میر کارواں ہوں، تم پر گواہ ہوں، اللہ کی قسم میں اس وقت تک اپنے حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے اندر کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا کی طلبی میں، دنیا کے پیچھے حاصل کرنے میں تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہمیں علامت ملتی ہے کہ ایک روز آپ نصف رات کو آپ بقیع تشریف لے گئے قبرستان، اور اہل بقیع کے لیے پھر دعائے مغفرت فرمائی، اور فرمایا کہ اے قبر والو تم پر سلام، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تم وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو، فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح کے پیچھے دوسرے چلے آ رہے ہیں، اور بعد والا پہلے سے زیادہ برا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہہ کر آپ نے اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ علامات ہیں، وہ آثار ہیں جو اس بات کی دلیل تھی کہ اب یہ سال آپ کا یہ آخری سال ہوگا، اور اسی سال میں ہی آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر مرض کا آغاز جیسے ہوا کہ 29 صفر 11 ہجری کو پیر کا دن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ واپسی میں راستے میں ہی درد سر شروع ہو گیا، اور حرارت تیز ہو گئی کہ یہاں تک کہ سر پہ جو آپ نے پٹی باندھ رکھی تھی اس کے اوپر سے بھی محسوس ہو رہا تھا۔ تو یہ یوں کہہ لیجئے کہ آپ کی اس مرض الموت کا آغاز تھا۔ تو آپ اسی حالت میں آپ نے 11 دن نماز پڑھائی، اور مرض کی کل مدت جو بنتی ہے وہ 13-14 دن بس، اور اسی میں ہی پھر آپ رخصت ہو گئے۔ تو آخری ہفتہ جو تھا آپ کا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران آپ ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، کل کس کے گھر جانا ہے، کس کی باری ہے۔ اور اس سے مقصود یہی تھا کہ ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ آپ خاص جگہ کوئی جانا چاہتے ہیں، خاص گھر میں، تو انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں، ہماری طرف سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ اب آپ کی صحت اجازت نہیں دے رہی کہ آپ اس طرح کریں، تو آپ ایک جگہ پہ آرام فرمانا چاہتے ہیں
تو اس طرح پھر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حجرہ مبارک میں تشریف لے آئے، اور اس وقت منتقل ہوتے وقت بھی حضرت فضل ابن عباس اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما کا سہارا لے کر درمیان میں چل رہے تھے، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے، اور اسی کیفیت میں آپ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے آئے، اور پھر اپنی حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ آپ نے وہیں گزارا، وہیں پر رہے ہیں۔ اور اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بھرپور خدمت کیا کرتی تھی، اور اسی میں یہ تھا کہ معوذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر آپ پر دم کرتی تھیں، اور برکت کی وجہ کے لیے آپ سم کے ہاتھ کو ہی آپ کے جسم پر اس ہاتھ کو پکڑ کے وہ اس پہ پھیرا کرتی تھی۔ تو اب یہ کہ وفات کے پھر 5 دن پہلے جو ہوا وہ تھا بدھ کا دن، جسم کی حرارت میں مزید شدت پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی، غشی بھی طاری ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر مختلف کنوؤں کے ساتھ مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں، اور اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ کو ایک لگن میں بٹھا دیا جسے ٹب کی طرح ہوتا ہے، اور آپ کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ نے کہا بس 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 اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ تخفیف محسوس کی، کچھ حالات بہتر ہوئے، آپ مسجد میں تشریف لے گئے، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ ارد گرد جمع ہو گئے، فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا ڈالا، اور ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی مار ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ میری قبر کو بت مت بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ تو آپ اسی بات ہی کو آپ وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اب یہ نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم میری قبر کو بھی اسی طرح پوجا پاٹ کا ذریعہ بنا لو اور اس کی عبادت شروع کر دو، جیسے کہ دوسرے قوموں نے کیا تھا اپنے انبیاء کرام کے ساتھ۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر دیا، اور یہ فرمایا کہ میں نے کسی کی پیٹھ پر کوئی کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے، کسی کی بے آبروئی کی ہو تو یہ میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ اس کے بعد آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے، اور عداوت وغیرہ سے متعلق اپنی کچھ باتیں آپ نے دہرائیں۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا کہ آپ کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں، تو آپ نے فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمائی، اور فرمایا کہ میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، لہذا ان کو نیکوکار سے قبول کرنا، ان کے خطا کار سے درگزر کر دینا۔ اور ایک روایت میں آپ نے یوں فرمایا کہ لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے، لہذا تمہارا جو آدمی کسی نفع و نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو، یعنی حاکم ہو، تو وہ ان نیکوکاروں سے قبول کر لے، ان کے خطا کاروں سے درگزر کر دے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمائے کہ ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان ہوں، آپ پر فدا ہوں۔ اس پر ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ہوا، کہ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ اور یہ بوڑھا شخص جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان، یعنی وہ بات سمجھ نہیں سکے اس بات کو کہ وہ حضرت ابو بکر جو سمجھ چکے تھے وہ لوگ نہیں سمجھے۔ اور لیکن چند دن کے بعد پھر ان سے واضح ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں کہہ رہے تھے وہ خود اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ جو آپ چاہیں، لیکن آپ نے تو اپنے
رفیق اعلیٰ کو ہی پسند فرمایا، اپنے رب کو ہی پسند فرمایا، آپ نے اس دنیا کو پسند نہیں کیا۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ میں سے سب زیادہ صاحب علم تھے، اور وہ بات کو سمجھ گئے، انتہائی بصیرت، انتہائی ذہین، وہ سمجھ گئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہے۔ اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت و محبت کا تعلق ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازماً بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کہنا ہی کافی تھا کہ سب کے دروازے بند ہو گئے، سب نے دروازے کھول رکھے تھے مسجد کے صحن میں، تو سب دروازے بند سوائے ابو بکر کے، اس لیے کہ اگلے خلیفہ تو ابو بکر ہوں گے۔ تو یہ حضرت ابو بکر کی خلافت کی بھی ایک نشانی سمجھ لیجئے اس کو۔ اب 4 دن پہلے کی گفتگو کرتے ہیں۔ جمعرات کا دن تھا، آپ سخت تکلیف سے دوچار تھے، تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ میں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس وقت وہاں پہ کئی لوگ موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب، یہ کافی ہے۔ اللہ کی کتاب سے مراد پھر یہی کہ پورا نظام ہے، پوری شریعت ہے، قرآن و سنت ہے۔ اس پر پھر جو لوگ موجود تھے وہ اختلاف میں پڑ گئے، جھگڑنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ لاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں، اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو حضرت عمر فرما رہے تھے۔ اس طرح پھر لوگوں میں شور و شغب اور اختلاف بڑھتا چلا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، اٹھ جاؤ میرے پاس، سب کو آپ نے اٹھا دیا۔ اور اس کے بعد پھر وصیت کی، یہ نہیں ہے کہ وہ چیز رہ گئی تھی، یہ بھی یاد رہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو کچھ کہیں گے جو قرآن و سنت میں ہے، جو پہلے سے آ چکا ہے، اور کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہی ہے کہ اس وقت کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ کے لیے مشکل تھا، تو اسی لیے پھر حضرت عمر سمجھ گئے، لیکن بعد میں جب آپ ذرا پرسکون ہوئے تو پھر آپ نے وہ باتیں بتا دی۔ تو وہ 3 باتوں کی وصیت فرمائی آپ نے۔ ایک اس بات کی وصیت کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا۔ دوسرے اس بات کی وصیت کی کہ وفود کو اسی طرح نوازتے رہنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ان کا عزت و احترام، ان کا پورا حق دینا۔ تیسری بات راوی بھول گئے، تو غالباً یہی ہو سکتی ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت تھی، یا لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی وصیت تھی، اور یا آپ کا یہ ارشاد تھا کہ نماز اور تمہارے زیر دست، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی غلاموں اور لونڈیوں کا بھی خیال رکھنا، نماز کی ایک تو، دوسرے غلاموں اور لونڈیوں کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دن یعنی وفات سے 4 دن قبل جمعرات کو جب تک آپ وہاں تھے نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اس روز بھی آپ مغرب کی نماز آپ ہی نے پڑھائی، اور اس میں سورہ والمرسلات عرفا اس کی ہی تلاوت فرمائی۔ لیکن عشاء کے وقت مرض کا پھر شدت ہو گئی، بڑھتی چلی گئی کہ آپ مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی، آپ نہیں جا سکے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں گے۔ آپ نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسے ہی کیا، آپ نے غسل فرمایا، اور اس کے بعد اٹھنا چاہا لیکن آپ پر غشی طاری ہو گئی، نہیں اٹھ سکے۔ پھر افاقہ ہوا، پھر آپ نے دریافت کیا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سہبارہ وہی بات پیش آئی جو پہلی بار پیش آ چکی تھی کہ آپ نے غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا لیکن اتنی کمزوری تھی کہ آپ نہیں اٹھ سکے، غشی پھر طاری ہو گئی۔ بالآخر آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان ایام میں نماز پڑھائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی نمازوں کی تعداد 17 ہے، 17 نمازیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھیں۔ حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 یا 4 مرتبہ یہ کہا کہ امامت کا یہ کام حضرت ابوبکر کے بجائے کسی اور کو سونپ دیں، حضرت عمر کو کہہ دیں، اس لیے کہ ابوبکر جو ہیں وہ بہت ہی رقیق القلب ہیں، تو شاید وہ برداشت نہ کر سکیں، شاید وہ نماز نہ پڑھا سکیں۔ لیکن
آپ نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ ہو کہ لوگ بدشگون ہو جائیں گے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اب آئیں گے نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار انکار فرمایا اور کہا کہ تم سب صواحب یوسف والیاں ہو، اور جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہی نماز پڑھائیں۔ اس طرح پھر آپ نے ان کا جو معاملہ تھا، ان کی جو بات تھی، اس کو رد کر کے یہی کہا کہ نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اب آپ کے بعد جو خلافت کا بوجھ ہے وہ حضرت ابو بکر ہی کے ذمہ آئے گا۔ اس کے بعد پھر ایک دن یا 2 دن پہلے کی بات، یہ ہفتہ یا اتوار، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طبیعت میں قدر تخفیف محسوس ہوئی، چنانچہ 2 آدمیوں کے سہارے سے آپ پھر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، وہ آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے کہ شاید آپ آئیں گے، تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے مت ہٹو، پیچھے نہ ہٹیں، اور جو آپ کو سہارا دے کر لا رہے تھے ان سے کہا کہ وہ حضرت ابو بکر کے پہلو میں آپ کو بٹھا دیں۔ چنانچہ آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے اور صحابہ کرام کو تکبیر سنا رہے تھے۔ تو یہ اس دن کا، اس سے ایک دن پہلے کی بات یہ ہے، یعنی اتوار کا دن، وفات سے ایک دن پہلے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ آپ کے پاس 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرما دیے۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیل بھی پڑوسن سے ادھار لیا تھا۔ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا یعنی تقریباً 75 کلو گرام جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ، اور پھر آخری جو دن تھا آپ کی حیات مبارکہ کا، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ پیر کے روز دوشنبہ مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا، اور صحابہ کرام پر جو صفیں باندھے ہوئے نماز میں مصروف تھے ان پر نظر ڈالی، پھر تبسم فرمایا، مسکرا، اس لیے کہ آپ کی ساری محنت کا یہ نتیجہ تھا، انجام تھا کہ یہ صحابہ کرام۔ اور ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب محسوس ہوا تو وہ بھی اپنی ایڑی کے بل پیچھے ہٹے کہ اس صف میں جا ملے، وہ یہی سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ تو انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے، اتنی خوشی ہوئی، ظاہر ہے کہ اتنے دن سے محروم تھے آپ کی آواز سے، آپ کی آمد سے، آپ کے دیکھنے سے، تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی اتنے ہیں کہ آپ کو دیکھنے کے لیے نماز توڑ دیں اپنی، اس حد تک وہ بے چین ہو گئے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو، اور پھر آپ حجرے میں تشریف لے گئے اور پردہ گرا دیا۔ اس کے بعد پھر نماز، آپ کی زندگی میں کوئی نماز کا وقت نہیں آیا۔ تو جب دن چڑھا، اشراق کا وقت یا چاشت کے وقت، آپ اپنی صاحبزادی فاطمہ کو بلایا، ان سے کچھ سرگوشی کی تو وہ رونے لگیں، آپ نے انہیں پھر بلایا، کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریافت کرنے کے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا تھا کہ آپ اسی مرض میں اللہ کے ہاں چلے جائیں گے، یعنی انتقال فرما جائیں گے، تو اس لیے میں رو پڑی۔ اور پھر آپ نے جو سرگوشی کی تو مجھے بتایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ کے پاس جاؤں گی، اس پر میں ہنس دی، خوش ہو گئی، اور آپ نے یہ بھی ان کو بشارت دی کہ تم ساری خواتین عالم کی سیدہ ہو، سردار ہو، تو یہ بھی مقام ان کو دے دیا، اتنی بڑی بات ان سے بھی فرما دی۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس شدید کرب سے دو چار تھے، اسے دیکھ کر فاطمہ بے ساختہ پکار اٹھیں، واہ کربا ابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بس اب یہ وقت آ چکا ہے۔ آپ نے حسن اور حسین کو بلایا، ان کو پیار کیا، ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی، ازواج مطہرات کو بلایا، انہیں واعظ و نصیحت فرمائی،
اور ادھر یہ لمحہ لمحہ تکلیف بڑھتی چلی جا رہی تھی. اور جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ خیبر میں وہ یہودی عورت نے جو آپ کو گوشت میں زہر ڈال کے دیا تھا، اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا، جو اس وقت آپ نے صرف اس کا دانت لگائے تھے. تو اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہی فرمایا کرتی تھیں کہ آپ ان سے فرماتے تھے کہ عائشہ، خیبر میں جو میں نے کھانا کھا لیا تھا اس کی تکلیف میں مسلسل محسوس کر رہا ہوں. اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری یہ رگیں جان کٹی جا رہی ہیں. آپ نے صحابہ کرام کو بھی وصیت فرمائی کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست یہ لونڈی اور غلام. آپ نے یہ بات کئی دفعہ فرمائی، بار بار کہا. اور پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی. پھر وہ حالت جب زیادہ بگڑ گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کو اپنے اوپر، اپنے سینے پر آپ کے سر رکھ کے آپ کو سہارا دے کے بیٹھ گئیں. اور ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے، تکیہ لگائے ہوئے وفات فرمائی ہے. اور آپ کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ کا لعاب اکٹھا کر دیا. اور وہ اس طرح کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. تو رسول مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، میں نے دیکھا آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں، تو میں نے پوچھا آپ کے لیے لے دوں، آپ لیں گے؟ تو آپ نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں. تو میں نے پھر وہ مسواک لے کر آپ کو دی. تو وہ مجھے ذرا سخت سی محسوس ہوئی، تو میں نے اسے کہا کہ میں پہلے نرم کر دوں. تو آپ نے کہا ہے ہاں. تو میں نے مسواک نرم کر دی. آپ نے نہایت اچھی طرح مسواک کی اور آپ کے سامنے ایک پیالے میں پانی تھا. آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پہنچتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا موت کے لیے سختیاں ہیں. مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی، دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے کہ ان انبیاء و صالحین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر دے، مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے. اے اللہ رفیق اعلیٰ. تو اس طرح پھر آپ نے یہ آخری فقرہ 3 بار دہرایا. تو مار رفیق الاعلیٰ، مار رفیق الاعلیٰ، یہی آپ کہتے رہے اور پھر اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ واقعہ ہے 12 ربیع الاول سن 11 ہجری پیر کا دن. چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن کی تھی. اور اس طرح وہ جو اللہ کی نعمت ہمیں ملی تھی، اللہ تعالیٰ کا احسان جو اب اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، وہ ہم سے رخصت ہو گیا. وہ اس دنیا سے چلے گئے. اور یہی مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا وہ سانحہ تھا جو ان کے لیے ہوا ہے. اور یہی ہے کہ اہل مدینہ پر تو کوہ غم ٹوٹ پڑا، آفاق و اطراف تاریک ہو گئے. حسن رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تھے، مدینے آئے تھے، اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے نہیں دیکھا تھا. اتنا چمکدار، اتنی رونق والا دن. اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قبیح اور تاریک دن میں نے نہیں دیکھا. ظاہر ہے کہ اب آپ کی شخصیت ہی جا رہی اس دنیا سے. تو آپ کی وفات پر بھی حضرت فاطمہ بھی جو فرط غم سے ظاہر نڈھال تھی، تو انہوں نے بھی یہ کہ یا ابتاه اجاب ربا دعاه، یا ابتاه من جنت الفردوس مأواه، یا ابتاه الى جبریل ننعاه. ہائے ابا جان جنہیں پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دے رہے ہیں. اس لیے کہ اب تو جبریل نہیں آئیں گے، اب تو وحی کا دروازہ بند ہو گیا. اب وہاں پہ جو صحابہ کرام کی جو کیفیت تھی وہ تو اپنی جگہ، اتنا بڑا غم، اتنا بڑا بے کراں وہ غم و دکھ تھا، افسوس تھا.
تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف سامنے آتا ہے. تو انہوں نے بھی جب یہ وفات کی خبر سنی تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے. انہیں کھڑے ہو کر کہنا شروع کر دیا کہ کچھ منافقین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. حقیقت یہ ہے کہ رسول کو وفات نہیں ہوئی، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں. جس طرح موسیٰ ابن عمران علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے 40 رات غائب رہ کر پھر واپس آ گئے تھے، اسی لیے آپ بھی واپس آئیں گے. اللہ کی قسم رسول ضرور پلٹ کر آئیں گے، ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے جو سمجھتے ہیں کہ آپ کی موت واقع ہو چکی ہے. یعنی یہی سوچ دیکھیے اس بات پر کہ وہ بھی اس بات کو یعنی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. ان کا دل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اب آپ ہم میں نہیں ہیں. تو اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. وہ اپنا جو مکان تھا سنح کے علاقے میں، وہاں سے گھوڑے پر تشریف لائے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے. لوگوں سے کوئی بات کیے بغیر سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. رسول وسلم کا قصد فرمایا. آپ کے جسد مبارک ایک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا. تو حضرت ابو بکر نے آپ کے رخ انور سے چادر ہٹائی، اسے چوما اور رو پڑے. اور پھر یہ فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ پر فدا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 موتیں نہیں دے گا. جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آ چکی، بس بات ختم ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو اتنی حکمت اور بصیرت دی تھی کہ وہ پورے اپنی ہوش و حواس میں تھے. اس کے بعد پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے. تو اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے بات کر رہے تھے اپنا جو ان کا موقف تھا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ. تو حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، نہیں مانے. ادھر صحابہ کرام حضرت عمر کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کے پاس آ گئے متوجہ ہو کہ آپ کیا فرماتے ہیں. تو انہوں نے پھر جو بات کہی ہے وہ اس بات کو بتانے کی اصل بات تھی جو اس وقت اس کی ضرورت تھی. آپ نے فرمایا کہ اما بعد من كان منكم يعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. کہ فرمایا اما بعد کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا، اس کی موت نہیں ہے. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ محمد نہیں ہے مگر رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. تو کیا اگر وہ محمد مر جائیں یا ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑی کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص بھی اپنی ایڑی کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. تو یہ تھا وہ خطاب جو حضرت ابو بکر نے فرما دیا اور اس میں ایک حقیقت بتا دی. تو صحابہ کرام کو جب تک فرط غم سے حیران تھے، ششدر تھے، کیا کریں. اب انہیں حضرت ابو بکر کا یہ خطاب سن کر یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحلت فرما چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں. چنانچہ ابن عباس کا یہ بیان ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت بھی ہے، اللہ نے یہ آیت بھی نازل کی ہے. یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے آیت اخذ کی، اور جس انسان کو بھی میں سنتا تو وہ اسی کو تلاوت کر رہا ہوتا تھا جیسے آج یہ آیت نازل ہوئی ہے. یہ کیفیت تھی. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا. سعید ابن مسیب بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ میں نے جو ہی ابو بکر کو یہ آیت تلاوت کرتے سنا انتہائی متحیر اور دہشت زدہ ہو کر رہ گیا. یہ کیا ہوا؟ حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے نہیں اٹھا رہے تھے، سنبھل نہیں رہے تھے. حتیٰ کہ جب ابو بکر یہ آیت کی تلاوت کی تو میں زمین پر گر پڑا، کیونکہ میں اب سمجھ گیا تھا کہ آپ سمجھا چکے ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے. تو اب ان کو سمجھ میں آیا. تو اسی لیے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس طرح خطبہ دینا اور یہ آیت کا تلاوت کرنا کتنا برمحل تھا اور کتنی اس کی ضرورت تھی.
کہ جو حقیقت ہے وہ بتا دی جائے. اب اس میں چھپانے کا یا کوئی اور معاملہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ مرحلہ بھی مکمل ہوا اور صحابہ کرام کو یقین آ گیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہے. اب ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا معاملہ تھا، لیکن اس سے پہلے ہی یہ معاملہ بھی تھا جانشینی کا. ظاہر ہے کہ یہ بھی بہت اہم ہے کہ مسلمان بغیر کسی قیادت کے نہیں رہ سکتے. جب تک کہ کوئی ان کا قائد نہ ہو، کوئی حاکم نہ ہو، کوئی امیر نہ ہو، اور نبی قسم کا خلیفہ کون بنے گا. تو یہ ایک معاملہ تھا جس کو طے ہونا چاہیے تھا تاکہ مسائل آگے نہ بڑھیں. تو ثقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین اور انصار کا ایک اجلاس ہوا، بحث و مناقشہ ہوئی اور کافی آپس میں گفتگو ہوئی. بعض نے کہا کہ منا امیر و منکم امیر، ایک تمہارے میں سے ایک ہمارے میں سے. ظاہر لیکن یہ ہو نہیں سکتا تھا. اور اسی طرح پھر حضرت ابوبکر نے بھی دیکھا، حضرت عمر کہا، ان کو ہاتھ بڑھایا ان کی طرف، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ ہی امیر بنیں گے، آپ ہی ہمارے حاکم ہوں گے، آپ ہی خلیفہ ہوں گے. اور آخر پھر تمام صحابہ کرام کا، مہاجرین اور انصار سب کا اتفاق ہو گیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ ہوں گے، اور ان کی خلافت پر سب کا اتفاق ہو گیا. اس طرح یہ پیر کا دن جو ہے اسی کام میں گزرا. رات آ گئی اور لوگ تجہیز و تکفین کے بجائے اس دوسرے کام میں مصروف رہے. پھر رات گزری، منگل کی صبح ہوئی. اس وقت تک آپ کا یہی جسد مبارک ایک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا رہا. آپ اسی بستر پر تھے. تو باقی لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا. تو منگل کے روز پھر یہ کام انجام پائے. آپ کے کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا. غسل دینے والے حضرات یہ تھے حضرت عباس، حضرت علی. حضرت عباس کے دو صاحبزادے فضل اور قثم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران، اسامہ ابن زید اور اوس ابن خولی رضی اللہ عنہم جمیعاً. تو یہ صحابہ کرام تھے. تو حضرت عباس، فضل اور قثم رضی اللہ عنہم آپ کو کروٹ دے رہے تھے، آپ کے جسم کو اٹھا رہے تھے. اور اسامہ اور شقران رضی اللہ عنہما پانی بہا رہے تھے. حضرت علی جو ہے وہ غسل دے رہے تھے. حضرت اوس نے آپ کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، ٹیک لگا رکھی تھی. اور اس طرح پھر آپ کو غسل دیا گیا. اس کے بعد آپ کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا. ان میں کرتا اور پگڑی نہیں تھی، بس آپ کو چادروں میں ہی لپیٹ دیا گیا اور اسی میں ہی آپ کا وہ کفن بنا دیا گیا. آپ کی آخری آرامگاہ کے بارے میں بھی صحابہ کرام کے اندر اختلاف تھا کہ اب ہم اس کو کہاں پہ آپ کو تدفین کہاں ہو. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بھی نبی فوت نہیں ہوا مگر اس کی تدفین وہیں ہوئی جہاں وہ فوت ہوا، جہاں اس کا انتقال ہوتا ہے. تو اس فیصلے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا بستر اٹھایا جس پر آپ کی وفات ہوئی تھی، اور اس کے نیچے پھر وہ قبر کھودی گئی. تو قبر لحد والی یعنی بغلی قسم کی جو قبر ہوتی ہے وہ کھودی گئی تھی. اس کے بعد باری باری 10 صحابہ کرام حجرے میں داخل ہوتے اور نماز جنازہ پڑھتے تھے. کوئی امام نہیں تھا. تو سب سے پہلے آپ کے جو خانوادہ تھا بنو ہاشم، انہوں نے نماز جنازہ پڑھی. پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں نے، پھر خواتین نے، پھر بچوں نے. اس طرح باری باری سب وہ نماز جنازہ پڑھتے رہے. اور نماز جنازہ پڑھنے میں ہی پورا دن گزر گیا. اسی میں ظاہر ہے کہ اس دن پھر آپ کی جو غسل بھی دیا گیا، کفن بھی ہوا، تدفین بھی ہوئی، اور پھر نماز جنازہ. تو دن نکل گیا اور بدھ کی رات کو آ گئی. تو رات میں آپ کے جسد پاک کو سپرد خاک کر دیا گیا. اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ہمیں رسول کی تدفین کا علم نہیں ہوا یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات کو درمیانی اوقات میں کھودنے کی، پھاوڑوں کی آواز سنی. تو اس سے پھر ہمیں علم ہوا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو رہی ہے. اور اس طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر آپ نے انتقال ہوا، جہاں پر آپ تھے وہیں پر ہی آپ کی تدفین ہو گئی. اور اس طرح آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کو وہاں پر دفن کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے لیے وہ جگہ بھی محفوظ فرما دی. اس کے بعد جیسے کہ واقعات آتے ہیں تاریخ میں کہ کچھ لوگوں نے کوشش کی، کچھ ایسے بدبخت تھے جنہوں نے چاہا کہ آپ کے جسد مبارک کو وہاں سے چرانے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمائے اور نور الدین زنگی کے ایام میں، ان کے عہد میں
پھر ان کو یہ خواب میں بار بار نظر آئے تو انہوں نے آ کر پھر سب کچھ دیکھا، سب کچھ چیک کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے آپ وسلم کی قبر مبارک، روضہ مبارک کے ارد گرد جو علاقہ ہے وہ کھدوا کے اس کے اندر وہ سیسا پگھلا کے ڈال دیا تاکہ کوئی بھی آپ کی قبر تک نہ پہنچ سکے۔ اور اسی طرح پھر یہ تو اندرونی تھا، باطنی ظاہری طور پر بھی اس کے بعد بھی 1 2 3 دیواریں ہیں، اس کے بعد وہ دیوار یا وہ پردہ نظر آتا ہے جو کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اس کی، لیکن آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ بہت اندر ہے، بہت دور ہے اس حوالے سے۔ تو یہ ہے وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح محفوظ کرا، جو چیز آپ ایک خطرہ محسوس کر رہے تھے، خدشہ محسوس کر رہے تھے کہ کہیں لوگ میری ہی قبر کو پھر پوجا پاٹ کا ذریعہ نہ بنا لیں، تو وہ سلسلہ اس طرح بند ہو گیا، بالکل ہی بند ہو گیا۔ ایک طرح وہ دیواریں آ گئیں، رہا تھا کہ آپ کی جسد مبارک کے بارے میں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ بھی ختم ہو گیا، اور اس طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قبر وہاں پر بنائی گئی اور آپ کو تدفین ہوئی، اور وہ اسی طرح ہی وہاں پہ محفوظ کر دیا گیا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی کسی کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ وہاں سے کوئی غلط حرکت کر سکے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتقال ہوا تو ان کو وہیں پہ دفن کیا گیا، اسی حجرے میں، اسی میں، اور جیسے کہ روایات میں یہی ملتا ہے کہ آپ کے کندھے کے قریب ان کا سر مبارک تھا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو ان کی بھی خواہش یہی تھی کہ اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے تو مجھے بھی یہاں پہ دفن کیا جائے، اور حضرت عائشہ سے اجازت مانگ کے انہوں نے پھر وہیں پر ہی ان کی بھی تدفین ہوئی۔ اس طرح پھر آپ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ، جن کی پوری زندگی ان کے ساتھ رہی اور وہ ہمیشہ آپ کے وزیر کے طور پر کام کرتے رہے، آپ کے مشیر کے طور پہ کام کرتے رہے، تو وہ آپ کے ساتھ پھر قیامت تک وہاں پہ اس دنیا میں یا اس برزخی زندگی میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا سفر ہے جو ہم نے شروع کیا تھا رمضان کے شروع میں، وہ یہاں مکمل ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معمولات تھے اس پر بات چیت کی، اور پھر اس کے بعد آپ کی عبادات جو تھیں ان میں طریقہ کار کیا تھا اس پر بات کی، پھر آپ کے جو غزوات تھے ان کے بارے میں بھی جو اہم غزوات تھے ان پر بات کی گئی اور ان کو اس میں پیش کیا گیا، اور اس کے بعد آپ کا آخری میں حجۃ الوداع پر بات ہوئی، اور آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یہ واقعہ جو اس امت کے لیے بہت ہی بڑا سانحہ تھا، اس کے بارے میں ہم نے بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کو سمجھنے، پڑھنے اور اس کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر ہے، اس میں یہ حق بھی ہے کہ ہم آپ کی سیرت کو پڑھیں۔ صرف جلسے کرنے سے، جلوس نکالنے سے بات نہیں بنے گی، اس لیے کہ آپ سے جو ہمارا تعلق ہے وہ کوئی عام تعلق نہیں ہے، آپ سے جو ایک ایمانی تعلق ہے، ایک محبت کا تعلق ہے، اور آپ کی امت کے ہم آپ کی امت میں سے ہیں، آپ کی امت کے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، تو پھر یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم خود بھی پڑھیں آپ کی سیرت کو، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اپنی خواتین کو بھی پڑھائیں، اور اس کو جو اس کے صحیح اور مستند ذریعہ ہے ان کے ذریعے سے پڑھا جائے اور ان کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی جائے، تبھی صحیح معنی میں وہ تصور ہوگا۔ صرف سنی سنائی باتیں، غیر مستند چیزیں، اس سے سیرت حاصل نہیں ہوتی ہے، نہ اس سے بات پتہ چلتی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے جو شروع کیا تھا کہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب زاد المعاد کو سامنے رکھتے ہوئے اور اسی کی ہی روشنی میں کہ انہوں نے تمام جو واقعات ہیں وہ صحیح احادیث سے لیے ہیں، اور جو سیرت کی جو مستند کتابیں ہیں ان سے لے کر اس کو مرتب کیا ہے، تو اس کے سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ سیرت کا پورا مطالعہ کیا ہے، اور آخر میں جو آپ کی وفات کا پورا جو واقعہ بیان کیا گیا، تو وہ جو صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے الرحیق المختوم، اور اس معاملے بہترین کتاب ہے جس میں نبی کریم کی سیرت کو مستند جتنے بھی روایات ہیں اور مستند کتابوں سے جمع کر کے کیا گیا ہے۔ تو میری درخواست یہی ہوگی ہر مسلمان بھائی اور بہن سے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں،
جب بھی موقع ملے، رمضان میں بھی موقع مل جائے جو باقی ماندہ ایام ہیں ان میں، یا اور جب بھی ہو تو اس کا بھی ضرور مطالعہ کریں کہ اس کے ذریعے سے بھی ایمان تازہ ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح آپ نے پوری زندگی گزاری اور اس میں کوئی بھی آپ نے وقت ضائع نہیں کیا ہے. جو بھی وقت تھا آپ کا، کہیں وہ دعوت دین میں ہے، کہیں وہ لوگوں کی تعلیمات اور ارشادات میں ہے، کہیں وہ غزوات میں ہے، کہیں اور سفر میں ہے. تو یہ تمام جو اوقات تھے سب کے سب اللہ کے دین کے لیے ہی وقف تھے. تو یہی چیز ہے کہ ہم صحیح معنی میں سمجھ لیں کہ دعوت دین کس طرح دینی ہے. وہ اسی وقت ہوگا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جیسے کہ اس کا حق ہے ویسے اس سے مطالعہ کریں اور پھر اس کو پوری طرح نافذ کرنے کی کوشش کریں، صرف باتیں نہ بنائیں. جیسے کہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ربیع الاول میں یہ صرف قصے کہانیاں بیان کر دیتے ہیں یا پھر تقریریں کرتے ہیں یا جلسے کرتے ہیں، جہاں تک کہ عمل کا تعلق ہے اس کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. تو لہذا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی سنت اور سیرت پر پوری طرح عمل کیا جائے. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.